امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں امریکی فوج پر حملے کے ذمہ دار دہشت گرد کی گرفتاری پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ٹرمپ نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے پہلے خطاب میں کہا کہ 3.5 سال پہلے حملے میں 13 امریکی اہلکاروں سمیت متعدد افراد ہلاک ہوئے۔ دہشت گردی کے اس واقعے کا ذمہ دار پکڑا گیا ہے۔ اسے انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے امریکہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ Pleased 3.5 years ago, ISIS terrorists killed 13 American service members and countless others in the Abbey Gate bombing during the disastrous and incompetent withdrawal from Afghanistan. Perhaps the most embarrassing moment in the history of our country. Tonight I am pleased to announce that we have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. This was a very momentous day for those 13 families who I actually got to know very well, most of them, whose children were murdered, and the many people that were so badly, over 42 people, so badly injured on that fateful day in Afghanistan. What a horrible day. Such incompetence was shown that when Putin saw what happened, I guess he said, wow, maybe this is my chance. That's how bad it was. Should have never happened. Grossly incompetent. وزیر اعظم شہباز شریف نے افغانستان میں قیام امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا اعتراف کرنے پر امریکی صدر ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے افغانستان میں انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کیا، اور ISKP کے آپریشنل کمانڈر شریف اللہ، جو افغانستان کا شہری ہے اور ایک مطلوب دہشت گرد ہے، اس کی پاک افغان سرحدی علاقے میں کامیاب کارروائی کے دوران گرفتاری کے تناظر میں پاکستان کے کردار کو سراہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ انسداد دہشت گردی کی کوششوں میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان دہشت گردوں اور عسکریت پسند گروپوں کو کسی دوسرے ملک کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کی فراہمی کو روکنے پر یقین رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ اس کوشش میں پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہمارے 80,000 سے زیادہ بہادر فوجیوں اور شہریوں نے جانیں قربان کی ہیں۔ خارجی عناصر نے بنو کنٹونمنٹ پر دہشت گرد حملے کی کوشش کی۔ حملہ آوروں نے کنٹونمنٹ کی سیکیورٹی توڑنے کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز کی فوری جوابی کارروائی نے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں نے بارود سے بھری 2 گاڑیاں چھاؤنی کی دیوار سے ٹکرائیں۔ بہادر جوانوں نے حملہ آوروں کا مؤثر مقابلہ کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے حملہ کرنے والے تمام 16 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک دہشت گردوں میں 4 خودکش حملہ آور بھی شامل تھے۔ شدید جھڑپ میں 5 بہادر جوان دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ خودکش دھماکوں سے چھاؤنی کی دیوار کا ایک حصہ گر گیا۔ قریب واقع ایک مسجد اور ایک رہائشی عمارت شدید متاثر ہوئیں۔ مسجد اور عمارت کے متاثر ہونے سے 13 بے گناہ شہری شہید، 32 زخمی ہو گئے۔ بنو حملے میں شہید ہونے والے 12 افراد میں سے 6 افراد کا تعلق ایک ہی گھرانے سے ہے۔ گھر کے سربراہ خلیل نواز کا کہنا ہے کہ ابھی روزہ افطار ہی کیا تھا کہ دھماکہ ہو گیا۔ پہلے دھماکے کی شدت کچھ کم تھی، لیکن دوسرے دھماکے سے گھر کی چھتیں اور دیوار ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ دھماکے میں ان کی 4 بیٹیاں، ایک بیٹا اور ایک بہو شہید ہوئے۔ مزید بتا رہے ہیں جیو نیوز کے نمائندے منظور الدین۔ جی، کل مغرب کو ہونے والے دھماکے میں جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والی فیملی ہیں، جس کے گھر کے 6 افراد شہید ہو گئے، میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ وہ اس ٹائم کیا کر رہے تھے۔ روزے کا ٹائم ہے، ہم نے روزہ کھولا تھا، صرف جوس میں نے صرف یہ پیا تھا۔ پہلا چھوٹا ایک دھماکہ ہوا ہے، اس میں پہلا نقصان نہیں ہوا تھا، اس سے بعد دوسرا دھماکہ ہوا ہے، اس میں بہت نقصان ہے، یہ کہ ہمارا کمرہ سارا گر گیا، ہمارا گھر میں 6 بندے اس میں شہید ہوا تھا۔ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی یہاں ہر گھر میں کوئی 1 2 3 ایسے واقعات ہوئے ہیں، تو ٹوٹل فگر جو ابھی بتایا جا رہا ہے وہ 12 جاں بحق کو یا شہداء کا اور 32 کے قریب زخمیوں کا بتایا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاق سے سندھ میں گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا، وفاقی حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ رمضان میں لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ سندھ میں پیدا ہونے والی گیس پر پہلا حق یہاں کے رہنے والوں کا ہے۔ کراچی میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ سندھ حکومت کی 57 بڑی عمارتوں کو سولرائز کر چکے ہیں۔ کراچی کے 7 اضلاع میں 50,000 روپے مالیت کا سولر ہوم سسٹم دیں گے۔ 2 لاکھ سولر سسٹم کے لیے 10 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومت سے پرزور التجا کرتا ہوں کہ خاص طور پہ اس رمضان شریف کے مہینے میں
لوگوں کو اور تکلیف میں نہ ڈالیں, لوڈ شیڈنگ نہ کریں. گیس کا جو ایک میجر پرابلم ہو گیا ہے, ہمیں آئینی تحفظ یہ حاصل ہے کہ جس صوبے میں گیس پیدا ہوتی ہے اس صوبے کے لوگوں کا پہلا حق ہے, تو ان صوبے کے لوگوں کے لیے یہ گیس لوڈ شیڈنگ صوبہ سندھ میں ختم کریں. پرزور التجا کرتا ہوں وفاق سے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں. ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی میرپور آزاد کشمیر میں اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ دکانداروں نے اشیاء کی مصنوعی قلت پیدا کر کے مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا ہے, جس سے عام شہری سخت پریشان ہیں. تفصیل میرپور سے عابد حسین شاہ کی اس رپورٹ میں. ماہ مقدس کی آمد کے ساتھ ہی دکانداروں نے اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کر دیا, جس کی وجہ سے عام آدمی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. بازاروں میں دکانداروں نے اشیاء خوردونوش کی مصنوعی قلت پیدا کر کے من مانے ریٹ وصول کرنا شروع کر دیے, جس پر شہری شدید برہمی کا اظہار کر رہے ہیں. فروٹ خریدنے جائیں گے, جو سرکاری ریٹ لسٹ جاری ہوئی ہوتی ہے اس سے کم از کم 100, 150, 200 روپے اضافی لے رہے ہیں فروٹس والے, فی کلو کے حساب سے, درجن کے حساب سے. چکن اور مٹن کا بھی یہی حال ہے. جو ہے نا یہ بہت مہنگا ہے, غریب آدمی خرید نہیں سکتا. یہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے جی. رمضان سے پہلے جو چیزیں سستی تھی اب رمضان میں آگے دگنے ریٹ ہو گئے ہیں ان کے. ضلعی انتظامیہ نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے گرام فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی. مختلف بازاروں میں چھاپے مار کر زائد نرخ وصول کرنے والے دکانداروں کو جرمانے کیے گئے اور 20 سے زائد گرام فروشوں کو گرفتار بھی کیا گیا. رمضان کے شروع میں ہی جتنے بھی گرام فروش ہمارے سامنے آئے ہم نے ان سب کو گرفتار کیے, اور مرحلہ ٹوٹل جو ہے وہ 21-22 لوگ ہم نے کل گرفتار کیے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باعث ان کے لیے روزہ رکھنا بھی مشکل ہو چکا ہے. حکومت فوری طور پر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے مؤثر اقدامات اٹھائے تاکہ رمضان کے بابرکت مہینے میں عام آدمی کو ریلیف مل سکے. کیمرامین شہباز بخاری کے ساتھ عابد حسین شاہ, جیو نیوز, میرپور آزاد کشمیر. حکومت نے بلال بن ثاقب کو وزیر خزانہ کا چیف ایڈوائزر برائے پاکستان کرپٹو کونسل مقرر کر دیا ہے. وزیر خزانہ اورنگزیب نے کہا کہ وہ ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے مؤثر ریگولیٹری فریم ورک کی تیاری میں کردار ادا کریں گے. بلال بن ثاقب تیزی سے بدلتی ہوئی ڈیجیٹل معیشت میں اہم کردار ادا کریں گے. ان کی قیادت میں کرپٹو میں مؤثر ریگولیٹری فریم ورک تیار ہوگا. کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے. وزارت خزانہ کی طرف سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق یہ تقرری ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کو اپنانے کے عزم کی تصدیق کی ہے. بلال بن ثاقب کو فوربس کی جانب سے تسلیم کیا گیا ہے. بلال بن ثاقب اسٹریٹجک ایڈوائزر اور بلاک چین کے شعبے میں ممتاز رہنما ہیں. بلال بن ثاقب کو کنگ چارلز اور ملکہ الزبتھ کی جانب سے اعزازات سے نوازا گیا. میئر لندن نے بھی بلال بن ثاقب کو سماجی خدمات کے اعتراف میں اعزازات سے نوازا. بلال بن ثاقب کرپٹو کرنسی اور بلاک چین ٹیکنالوجی کی شمولیت پر کام کریں گے. معروف صنعتکار ہارون اختر خان کو وفاقی کابینہ میں شامل کر لیا گیا. ان کی تقرری وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے طور پر کی گئی. ہارون اختر خان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات ہوئی, جس میں حکومتی امور زیر بحث آئے. وزیر اعظم نے پچھلے دور میں ان کی خدمات کو سراہا. ہارون اختر خان نے کہا کہ وہ انشاءاللہ وزیر اعظم کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے. کیبنٹ ڈویژن کے ہارون اختر کی بطور معاون خصوصی وزیر اعظم تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. ہارون اختر نے اپنی تعیناتی پر وزیر اعظم شہباز شریف کا شکریہ ادا کیا. ہارون اختر خان مسلم لیگ نون کے گزشتہ دور حکومت میں بھی بطور معاون خصوصی کام کر چکے ہیں. ان کے دور میں ٹیکس کلیکشن کی شرح میں دگنا بہتری آئی. اقتصادی ماہرین کے مطابق ہارون اختر خان کی کابینہ میں شمولیت موجودہ حکومت کی معیشت کی بہتری میں خصوصی دلچسپی کو ظاہر کرتی ہے. ہارون اختر خان کے بھائی سابق وفاقی وزیر ہمایوں اختر خان نے گزشتہ انتخابات میں فیصل آباد NA 97 سے الیکشن بھی لڑا تھا.